السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ساتھی؟ جی یقیناً اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے، اور انتظار کس چیز کا ہوگا؟ اپنی اسلامی سٹوری کا، جس میں ہم پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے 3 سوالات کون کون سے۔ اب وہ ہم نے ایک دیکھا، اب ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بلند مرتبہ نبی ہیں۔ ایک روز آپ بھرے مجمع میں خطاب کر رہے تھے کہ کسی نے سوال کر دیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اس وقت کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور نبی اپنے وقت کا بڑا عالم ہوتا ہے، اسی لیے ان کا یہ دعویٰ ایک حد تک تو درست تھا، لیکن چونکہ وفوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے برتر ایک اور عالم ہوتا ہے، تو ایک حقیقت بھی ہے یہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میرا وہ بندہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ہوگا، یعنی جہاں پر فارس اور روم کے دریا آپس میں ملتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ میں ان سے کیسے مل سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹوکری میں ایک مچھلی ساتھ رکھ کر لے جائیں، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں پہ سمجھے وہ بندہ آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ نے ایک مچھلی بھی ساتھ میں پکڑ لی اور اس کو ٹوکری میں رکھا اور روانہ ہو گئے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نا، وہ اکیلے روانہ نہیں ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کے خادم یوشع بن نون بھی تھے۔ چلتے چلتے دونوں ایک چٹان کے پاس پہنچے، اور وہاں پر چٹان پر نا سر رکھ کر سو گئے۔ ظاہر آپ کو پتہ ہے، نیند تو آ ہی جاتی ہے نا، وہ تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ تو اسی دوران میں کیا ہوا کہ ٹوکری میں مچھلی جو سی نا وہ تڑپنے لگی، اور جا کے وہ سیدھی سمندر میں گر پڑی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگے تو یوشع بن نون جو ان کے خادم تھے، انہیں یہ بتانا اصل میں نا بھول چکے تھے وہ، کہ مچھلی جو سی دراصل اب ٹوکری میں موجود نہیں ہے، بلکہ وہ تو سمندر میں کہیں چلی گئی ہے یا گر گئی ہے۔ چنانچہ وہ دن کا باقی حصہ بھی اسی طرح سے چلتے رہے، کیونکہ اس وقت تک تو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ بھول چکے ہوئے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، یعنی یوشع بن نون سے، آئے اب ہمارا کھانا تو لاؤ، ہمیں تو اس سفر سے بہت ہی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دراصل اس مقام پر پہنچنے تک تھکن محسوس نہیں ہوئی تھی۔ پھر وہ لیکن کیا تھا، تھکاوٹ اب یعنی ایک دقت یا مشقت سمجھ لیں، وہ اٹھانا پڑی تھی۔ پھر وہ اس سے آگے چلے گئے یعنی مزید آگے سفر کیا، تو تب ان کو تھکان محسوس ہوئی۔ تو اب آپ کے خادم نے کہا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، جب ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے تو وہاں وہ مچھلی سمندر میں چلی گئی تھی؟ اس نے انوکھے طریقے سے سمندر میں اپنا راستہ بنایا تھا۔ اس وقت میں دراصل آپ کو بتانا بھول گیا تھا، دراصل یہ کس کا وار ہوتا ہے؟ شیطان کا۔ شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا تھا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اوہو، وہی تو جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم ہیں۔ تو پھر دونوں اسی راستے پر واپس لوٹے اور چٹان کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں ایک آدمی کپڑا اوڑھے ہوئے موجود تھا۔ یہ سیدنا خضر علیہ السلام تھے۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ سلام کے الفاظ سن کر سیدنا خضر علیہ السلام بولے، اس سرزمین پر سلام کہنے والا کون آ گیا؟ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ تو آپ نے کہا، جی ہاں، میں آپ کی خدمت کے لیے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو علم حاصل ہوا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیں۔ اس پر خضر علیہ السلام بولے، انک لن تستطیع معی صبرا، تو آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ یاد آئے یہ الفاظ کہاں پہ لکھے ہوئے ہیں؟ 16ویں پارے میں، ہے نا۔ تو دوسری بات جو خضر علیہ السلام نے آپ سے کہی وہ یہ تھی، اے موسیٰ، مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے، اور تم کو جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ یعنی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ صلاحیتیں دی ہوتی ہیں نا، نعمتوں سے جیسے نوازتا ہے وہ۔
تو اسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں کسی بات میں بھی آپ کو تنگ نہیں کروں گا، میں بالکل بھی نہیں آپ کی مخالفت کروں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس پر فرمایا اگر آپ میرے ساتھ ضرور ہی چلنا چاہتے تو پھر کسی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا نہیں۔ یعنی ایک بات طے پا گئی نا کہ جب تک میں خود اس کے بارے میں نہ بتا دوں، جب دیکھیں ایک چیز بتا دی جاتی ہے، سمجھا دی جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا وعدہ کر لیا اس بات کا، پھر دونوں آگے بڑھ گئے۔ تو ساحل پر پیدل چلے جا رہے تھے کہ ایک کشتی پاس سے گزری۔ انہوں نے کشتی والوں سے کہا کہ انہیں بھی سوار کر لیں۔ وہ خضر علیہ السلام کو دراصل پہچانتے تھے، چنانچہ انہیں بغیر کرائے کے فوراً سوار کر لیا۔ سفر کے دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ ہی اکھاڑ کے رکھ دیا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، فوراً بول پڑے اوہو یہ کیا کیا، ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا اور آپ نے انہی کی کشتی کی لکڑی اکھاڑ دی، اس طرح تو یہ کشتی ڈوب جائے گی، یہ تو آپ نے اس کو عیبدار بنا دیا ہے، تو یہ آپ نے بہت خطرناک کام کر ڈالا۔ جواب میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا قال علم قل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دم سے ڈر گئے، فوراً انہوں نے معذرت کر لی، ایکسکیوز کر لیا اور کہنے لگے آپ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیں، مجھے مشکل میں نہ ڈالیں، میں تو آپ کے ساتھ مزید سفر کرنا چاہتا ہوں، علم جاننا چاہتا ہوں، سوری۔ ایسے میں ایک چڑیا کشتی کے کنارے آ کر بیٹھ گئی، اس نے سمندر سے چونچ بھر لی۔ یہ دیکھ کر سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا میرے اور آپ کے علم کی وجہ سے اللہ کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں ہوئی جتنی اس چڑیا کے دریا میں چونچ مارنے سے دریا کے پانی میں کمی ہوئی ہوگی۔ اچھا، پھر سمندر کا سفر مکمل ہونے پر وہ کشتی سے اتر آئے، کنارے پر چلے جا رہے تھے کہ اچانک خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا، وہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ آپ نے کیا کیا، اسے پکڑ کے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، جناب جی وہ تو پھر سے بول اٹھے آپ نے ایک بے گناہ کو ناحق مار ڈالا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ انہوں نے پھر وہی بات کہہ دی اوہو، اب پھر خضر علیہ السلام کہتے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ تو آپ نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا سوری، اگر اس کے بعد آپ سے کوئی بات پوچھوں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، پلیز ابھی تو میرے ساتھ مجھے اپنے ساتھ رکھیں مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ دیکھیے جس طرح سے اگر کوئی ہمیں نہیں ساتھ لے جانا چاہتا تو ہماری حرکات کی وجہ سے تو وہ ہم لوگ مجبور کر دیتے ہیں نہیں مجھے بھی ساتھ چلنا ہے ماما یا بابا یا کہیں پہ بھی کسی کے گھر جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی ہوا کہ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے بتایا تھا، میں نے سمجھایا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، لیکن انہوں نے پھر سے ایکسکیوز کر لیا۔ اب پھر دونوں چلے گئے، معذرت کر لی دونوں آگے کی جانب بڑھ گئے۔ ایک گاؤں میں پہنچی تو گاؤں کے لوگوں سے کھانا طلب کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، گاؤں کے جب لوگوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے کھانا کھلانے سے ہی انکار کر دیا۔ ایسے میں انہیں ایک دیوار نظر آئی، وہ گرنے ہی والی تھی، مطلب یہ ہے کہ اس حد تک جھکی ہوئی تھی جھک چکی تھی کہ گرنے کے بالکل قریب تھی۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کو درست کر دیا، یعنی ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تو بالکل ہی خاموش نہ رہ سکے، یعنی وہ اپنی جو انہوں نے نصیحت کی تھی پھر بھول گئے، بول پڑے ہم نے تو ان لوگوں سے کھانا مانگا لیکن انہوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، اب آپ نے ان کی دیوار درست کر دی، یعنی انہوں نے ہمارے لیے اتنا برا کام کیا، برا سوچا، ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے تو ہمارا سوچا نہیں، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے اس بدلے میں ان کی دیوار یعنی نیکی کا کام کر دیا، تو ان کے اور ان سے اجرت لے سکتے تھے آپ۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام اب یہ سن کر بولے بھائی بس اب میرے اور آپ کے درمیان کیا ہے، جدائی ہے، اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے،
اب میں آپ کو دراصل ان واقعات کی اصل حقیقت بتاؤں گا، کیونکہ اب حضر علیہ السلام کا بس یہی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوگا نا، تو اس لیے تو حقیقت بتائی انہوں نے، اور وہ کیا تھی، یعنی جن باتوں پر آپ صبر نہ کر سکے، اصل میں وہ باتیں یہ ہیں، مقصد ان کا پیچھے کیا ہے، حکمت اس میں کیا تھی۔ تو میں نے جو کشتی توڑی وہ چند مسکینوں کی تھی، آگے ایک بادشاہ کا علاقہ تھا، وہ دراصل کیا کرتا تھا، یعنی بے عیب کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، یعنی جو کشتی ثابت ہوتی اس کے اندر کوئی سوراخ نہ ہوتا تو وہ نا زبردستی چھین لیتا تھا، ظالم ہوگا نا، تو البتہ عیب والی کشتی کو نہیں چھینتا تھا، تو اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا کیا اس کے اندر نقص ڈال دیا، یعنی خراب کر دیا۔ اچھا، وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا، بڑا ہو کر دراصل وہ اپنے نیک والدین کو ستانے والا ہوتا، یعنی وہ لڑکا شرارتی تھا، وہ صحیح نہیں تھا، جبکہ اس کے والدین نیک تھے، اور اس لڑکے نے کیا کرنا تھا، کفر میں مبتلا ہو کر والدین کے لیے ایک فتنہ وہ بنے گا، فتنہ بننا تھا اس نے، اس لیے میں نے اسے قتل کر ڈالا، اور اس کی محبت میں والدین کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا، دیکھے ایمان وہ خطرے میں پڑ جاتا، لہٰذا میں نے اسے مار ڈالا، اور یہ چاہا کہ اللہ انہیں اور اولاد دے دے۔ ہاں، اب تیسری بات کی طرف آؤ، اب رہی دیوار کی بات، جس کو میں نے درست کر دیا، ٹھیک کر دیا، وہ دراصل وہ دیوار وہ گاؤں کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اس دیوار کے نیچے نا ان بچوں کا نا یتیم بچوں کا مال دفن تھا، ان کا مرحوم باپ ایک دراصل نیک آدمی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ خود نکال لیں، لوگ نہ ہڑپ کر جائیں، دیوار گرنے کی صورت میں ان کا مال محفوظ ہی نہیں رہتا، ظاہر ہے لوگوں کی نگاہ پڑتی، لوگوں نے ہڑپ کر جانا تھا، کھا جانا تھا، اٹھا لینا تھا، اور یہ بھی سن لیں کہ ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے یہ سب کام کیے ہیں، یہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہوئے، اس کی انسٹرکشن دراصل پیچھے سے تھی، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے تھے۔ چلے ٹھیک ہے، اگلی کہانی جو اس کا اگلا حصہ ہے نا، میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک تک سناؤں گی، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ ریڈی رہیے گا۔ لیکن ایک چیز میں بتا جاؤں جو ہمیں، جس کی میں آخر میں ہمیشہ بتاتی ہوں نا، کہ کچھ لیسن بھی ملتے ہیں کہ آدمی کسی بھی مقام پر مکمل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ ایک سبق ہمارے لیے یہ کہ کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ جانے، کہیں نہ کہیں ایک آنچ کی یا ایک انچ کی بھی کہیں نا کسر رہ جاتی ہے۔ آج ایک آنچ کی مطلب کیا ہے، جس طرح تھوڑی سی بھی آنچ، ابھی تھوڑا ٹائم ہم چاول رکھ رہے ہیں چولہے پہ، لیکن اگر ذرا بھی کسر رہ جائے تو تیز آنچ ہوگی تو جل جائیں گے، ہلکی آنچ ہوگی تو ٹھیک ہے، یعنی نارمل آنچ۔ اب اس کے اندر کیا ہوگا، اگر تو ہم نے اس کی ابھی کسر باقی رہی تو وہ چاول کچے رہ جائیں گے، پھر کسی کے کھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو اسی طرح سے کہیں نہ کہیں کوئی کسر رہ جاتی ہے، ہر انسان آدمی کو جتنا بھی علم ہوتا ہے نا، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے ملتا ہے، عام آدمی کو تھوڑا، اللہ کے خاص بندوں کو ذرا زیادہ، لیکن جو تھوڑے کو زیادہ سمجھ کر فخر کرتے ہیں نا، وہ شرمندگی سے 2 4 ہوئے بغیر نہیں رہتے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں فخر نہیں کرنا، بالکل بھی نہیں، کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ علم ہے، میرے پاس مال ہے، نہیں، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اسی کی تقسیم ہے۔ زیادہ علم والے کو اللہ وہ راستے دکھا دیتا ہے جہاں انسان کو اپنی علمی مرتبے اور مقام کا ادراک ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو 3 سوال، یہ کہانی ہے نا، اسلامی کہانی، اسلامی قصہ، اللہ کے ایسے ہی ایک خاص بندے کی خاص کہانی ہے، یقیناً آپ کو اچھی لگے گی انشاءاللہ۔ چلے چلتے چلتے جن لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی لازمی دیں۔ اللہ حافظ۔